بچے شروع کرتے ہیں خون کا پیاسا کا تیسرا پارٹ۔ کامران کا ہاتھ جب جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں خون آلود چاقو تھا۔ چاقو دیکھ کر کامران چونک پڑا۔ اس کی ماہر نگاہوں نے پہچان لیا تھا کہ چاقو پر لگا خون کسی انسان کا ہے۔ وہ غسل خانے سے باہر آیا۔ سجاد اسے دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ وہ کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی باہر آ گیا ہے۔ وہ اس سے مخاطب ہوا، کیا بات ہے، کہیں جا رہے ہو؟ نہیں، کامران نے جواب دیا۔ تو پھر کپڑے تبدیل کیوں نہیں کیے؟ سجاد نے پوچھا۔ یہ چاقو تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کامران نے الٹا اس سے سوال کیا۔ یہ تو میرا جیبی چاقو ہے، سجاد نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ کامران کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کوئی آدمی اتنا بڑا چاقو جیب میں نہیں رکھتا، وہ بھی اس صورت میں کہ اس پر کسی انسان کا خون لگا ہو، کامران نے جواب دیا۔ ارے نہیں یار، یہ تو مرغی کا خون ہے۔ آج میں گھر سے باہر نکلا تو جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب بھوک لگی تو ایک مرغی پر نظر پڑی، میں نے اسے پکڑ کر ذبح کیا اور بھون کر کھا گیا۔ یہ اسی مرغی کا خون ہے، سجاد نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مگر اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے جھوٹ ہے، اور کامران کو تو بالکل اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے وہ بولا، سجاد دیکھو تم میرے دوست ہو، مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ نہیں یار، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں میرے متعلق خام خواہ غلط فہمی ہو گئی ہے، سجاد نے جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کے سامنے اس کا دوست نہیں بلکہ ایک فرض شناس اور ذمہ دار پولیس آفیسر کھڑا ہے۔ کامران کے پاس سجاد کی بات جھٹلانے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ مگر اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب سجاد کے ساتھ رہ کر اس کی کڑی نگرانی کرے گا۔ وہ صرف ایک چاقو کی بنا پر سجاد کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کا دوست تھا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو سجاد کو حراست میں لے کر سب کچھ اگلوا سکتا تھا۔ سجاد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کامران اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا ہے، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج عرصے بعد اس کی پیاس بجھی تھی اور اسے سکون محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کھانا وغیرہ کھا کر سو گیا۔ اگلے دن وہ اٹھا تو اس کی طبیعت کسی نئے شکار کو للچا رہی تھی، اس لیے وہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر نکل آیا۔ وہ ویران علاقوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ انسانی خون کا عادی ہو گیا تھا اور کسی شکار کی تلاش میں تھا، مگر اسے علم نہیں تھا کہ کامران اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک ویران جگہ گھومتے ہوئے اسے ایک آدمی نظر آیا جو حلیے سے کوئی مزدور معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر سجاد کے ذہن میں ایک منصوبہ آ گیا۔ وہ اس آدمی کے قریب پہنچا اور بولا، مزدوری کرو گے؟ کیوں نہیں صاحب، اس نے جواب دیا، تھوڑی دور میرا کچھ سامان پڑا ہے، وہ مین روڈ تک لے جانا ہے، سجاد نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، اس آدمی نے جواب دیا۔ سجاد ایک طرف چل پڑا، مزدور اس کے پیچھے تھا اور فاصلے پر کامران۔ کامران بڑی احتیاط سے ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے سجاد کو شک تک نہ ہونے دیا تھا، ویسے اسے یقین ہو گیا تھا کہ سجاد پر اس کا شک بے جا نہیں، وہ ضرور کسی خطرناک کھیل میں مصروف ہے۔ وہ بڑا چوکنا ہو کر چل رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ آواز سن کر کامران مڑا اور پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ اس کا جاننے والا تھا۔ مجبوراً کامران کو اس کے پاس کچھ دیر رکنا پڑا۔ جتنی دیر میں وہ اس واقف سے فارغ ہوا، سجاد مزدور کے ساتھ غائب ہو چکا تھا۔ کامران کو اس بات کا بہت افسوس ہوا۔ اس نے ادھر ادھر کافی علاقہ چھان مارا، مگر دونوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ مایوس ہو کر کامران واپس لوٹ گیا۔ ادھر سجاد مزدور کو لے کر ایک ویران جگہ جا پہنچا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ ہر کوئی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مزدور نے اتنی دور آنے پر اعتراض کیا تھا، مگر کامران نے 100 کا نوٹ دیکھ کر اس کا منہ بند کر دیا اور اسے یہاں لے آیا۔ سامنے ایک بڑا درخت تھا۔ سجاد نے مزدور سے کہا کہ سامنے درخت کے پیچھے سامان پڑا ہے، وہ اٹھا لائے۔ مزدور درخت کی طرف بڑھا تو سجاد نے زمین پر پڑا ایک پتھر اٹھا لیا۔ پتھر اتنا وزنی تھا کہ کسی بھی آدمی کا سر آسانی سے کچلا جا سکتا تھا۔ مزدور نے درخت کے پیچھے جھانکا تو اسے کوئی سامان نظر نہ آیا۔ وہ حیرانی سے سجاد کی طرف مڑا۔ اتنی دیر میں سجاد پتھر سر سے بلند کر چکا تھا۔ جیسے ہی مزدور کا منہ اس کی طرف ہوا، سجاد نے پتھر اس کے ماتھے پر دے مارا۔ مزدور کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ سجاد اس کے اوپر جھکا۔ اب وہ ایک انسان سے درندہ بن چکا تھا، مکمل درندہ۔ اس نے مزدور کی گردن پر دانت جمائے اور گوشت نوچ کر ادھیڑ ڈالا۔ بے ہوشی کی حالت میں مزدور تڑپا۔ اس کی گردن سے خون بہہ نکلا تھا۔ سجاد نے خون پینا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہونٹ تھوڑی خون سے لتھڑ گئے تھے اور وہ بہت خوفناک نظر آ رہا تھا۔ خاصی دیر بعد جب اس نے دیکھا کہ لاش سے مزید خون نکلنا ناممکن ہے تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا ارادہ واپس کاٹیج جانے کا نہیں تھا۔ وہ اس ویران جگہ کو اپنا مسکن بنانا چاہتا تھا، اس لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک گھنا درخت دیکھ کر وہ اس پر چڑھا۔ اب اگر کوئی ادھر آ بھی نکلتا تو آسانی سے اس کا پتہ نہیں چلا سکتا تھا۔ وہ ایک مضبوط شاخ دیکھ کر اس پر بیٹھ گیا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ سجاد کے غائب ہونے سے کامران بہت فکر مند تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ سجاد کوئی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ چنانچہ وہ فوراً مقامی پولیس اسٹیشن پہنچا اور وہاں کے انچارج کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ سکندر جو وہاں کا انچارج تھا، وہ جانتا تھا کہ کامران بھی ایک پولیس انسپکٹر ہے۔ اس نے کامران کو بتایا کہ گمشدہ بچی کا پتہ چل چکا ہے، اسی کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر کے ویرانے میں پھینک دیا تھا۔
مگر حیرت کی بات جو ہے وہ یہ کہ جس نے بھی بچی کو قتل کیا ہے اس نے اس کے جسم سے اس کا خون نکال لیا ہے۔ انسپکٹر سکندر کی بات سن کر کامران کو بہت دکھ ہوا۔ اسے بچی سے لگاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ اسے اب یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ سجاد کا بچی کے قتل سے ضرور کوئی واسطہ ہے۔ چنانچہ وہ انسپکٹر سکندر اور پولیس فورس کے ساتھ اس علاقے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں سجاد غائب ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تمام علاقے کو گھیر لیا اور سجاد کو تلاش کرنے لگا۔ سجاد درخت پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ وہ سیدھا ہوا اور درخت سے نیچے دیکھا۔ اس کی نگاہ ایک سپاہی پر پڑی جو ہاتھ میں بندوق پکڑے چاروں طرف بڑے چوکنے انداز سے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی سپاہی درخت کے نیچے پہنچا سجاد نے چھلانگ لگائی اور سپاہی پر آ گرا۔ سپاہی اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سجاد نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈال کر اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ سپاہی تڑپ رہا تھا۔ سجاد کی گرفت بڑی مضبوط تھی اس لیے اسے خود کو آزاد کروانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ پھر چند لمحوں بعد ہی سپاہی نے دم توڑ دیا۔ تب سجاد اس پر جھکا اور اپنے دانتوں سے اس کا نرہرا ادھیڑ دیا۔ پھر خون پینا شروع کر دیا۔ کامران اور انسپکٹر سکندر سجاد کو تلاش کرتے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک سکندر کی نگاہ مزدور کی لاش پر پڑی۔ اس نے کامران کو بھی ادھر متوجہ کیا اور پھر لاش کے قریب آ پہنچے۔ لاش کا گلا کٹا تھا اور رنگ زرد تھا۔ کامران نے جیسے ہی لاش کا چہرہ دیکھا چونک پڑا اور بولا، سکندر، یہ اسی آدمی کی لاش ہے جو سجاد کے ساتھ تھا۔ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ ہی میں تھے کہ اچانک انہیں ایک سمت سے فائر کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر وہ دوڑتے ہوئے اس سمت بڑھے اور پھر انہوں نے چند سپاہیوں کو کسی کو گھیرے میں لیے دیکھا۔ ہوائی فائر ایک سپاہی نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ کامران سپاہیوں کو ہٹاتا آگے بڑھا تو اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ ایک سپاہی زمین پر مرا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑے بھیانک انداز سے کھلی تھیں۔ اس سپاہی کے قریب ہی سجاد جھکا اس کا خون پی رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کسی کا احساس نہیں تھا اور وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر کامران چونک پڑا۔ وہ سجاد کے اس فعل پر تھرا اٹھا تھا۔ اس لمحے اس نے ایک فیصلہ کیا اور اپنا ریوالور نکالا۔ انسپکٹر سکندر بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے کامران کو ریوالور نکالتے دیکھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ہاں کامران، میں تمہارے فیصلے سے متفق ہوں۔ تب کامران نے ریوالور بلند کیا، سجاد کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور سجاد کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی کھوپڑی میں سوراخ ہو گیا تھا اور وہ زمین پر گر کر تڑپ رہا تھا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ سجاد کا زندہ رہنا انسانوں کے لیے بہت خطرناک تھا۔ اسے لہو کی چاٹ لگ گئی تھی۔ تم نے اسے مار کر عقل مندی کا ثبوت دیا، انسپکٹر سکندر نے کامران کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ کامران نے ایک نظر سجاد کی لاش پر ڈالی اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس چلا۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی کا خاتمہ ہوا۔ اللہ حافظ۔